فرماتے ہیں یہ بھی اہل جہنم میں سے ہیں جی۔ اپنے بغض، حسد، کینہ کا علاج کرتا ہے تو وہ روزے کے ساتھ پیاسا رہتا ہے، حرام سے اجتناب کرتا ہے اور ہمیشہ قرآن کو ہی اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ جتنا ممکن ہو قرآن کو پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ ماہ رمضان المبارک یہ مہینہ ہی وہ ہے کہ جو تلاوت قرآن کریم کا مہینہ ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ حکم ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ باقی مہینوں میں پورا ختم قرآن پڑھا جائے تو اس کا جتنا ثواب ہے، اس مہینے میں اگر ایک حرف پڑھا جائے تو اس کا ختم قرآن جتنا ثواب ہوتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنا ہی ہے یا اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ اسی کے پیش نظر چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں القراء ثلاثۃ، قاریوں کی تین قسمیں ہیں۔ جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ان کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رجل قرأ القرآن فاتخذہ بضاعۃ واستدر بہ الملوک واستطال بہ علی الناس۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور درباروں میں جاتے ہیں، بڑے لوگوں کے سامنے جا کر اپنی اچھی اچھی آوازیں نکالتے ہیں اور پھر بڑے لوگوں سے انعام وصول کرتے ہیں اور پھر لوگوں پر فخر کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا قاری ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فہم اہل النار، یہ بھی جہنمی لوگوں میں سے ہے۔ یعنی ایسے لوگ کہ جو قرآن کو ذریعہ معاش بناتے ہیں اور انعامات وصول کرنے کے لیے اور لوگوں پر فخر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو معصوم فرماتے ہیں یہ جہنمی قاری ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ رجل قرأ القرآن فحفظ حروفہ وضیع حدودہ، دوسرا وہ شخص ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے لیکن حروف کو رٹ لیتا ہے لیکن اس کے حدود و قیود کا خیال نہیں کرتا، اس کے حلال اور حرام پر عمل نہیں کرتا۔ معصوم فرماتے ہیں یہ بھی اہل جہنم میں سے ہیں جی۔ تیسرا وہ شخص فوضع دواء القرآن علی داء قلبہ، وہ شخص کہ جو اپنے قرآن پڑھنے سے اپنے دل کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا ہے نا شفاء لما الصدور، یہ تمہارے سینے کی بیماریوں، وہ اسی طریقے سے قرآن کو پڑھتا ہے، وہ قرآن کے ذریعے سے اپنے بغض، حسد، کینہ کا علاج کرتا ہے اور ہمیشہ قرآن میں مصروف رہتا ہے۔ فَأَسْهَرَ بِهِ لَيْلَهُ، قرآن کو پڑھتے ہوئے جب قرآن کی تلاوت پر وہ غور کرتا ہے، اس کو الفاظ و معنی پر غور کرتا ہے تو ساری ساری رات بیدار رہتا ہے خوف خدا سے۔ وَأَظْمَأَ بِهِ نَهَارَهُ، دن کو وہ روزے کے ساتھ پیاسا رہتا ہے۔ وَقَامَ بِهِ فِي مَسَاجِدِهِ، اور قرآن کو پڑھ کر وہ اس طرح عمل کرتا ہے کہ ہمیشہ مسجد میں ہی مصروف عبادت رہتا ہے۔ وَتَجَافَى بِهِ عَنْ فِرَاشِهِ، اور وہ اپنے بستر کو لپیٹ دیتا ہے۔ اس کے اندر اتنا خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی یعنی بستر پر لیٹنا مناسب نہیں سمجھتا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ اللہ کے حلال پر عمل کرتا ہے، حرام سے اجتناب کرتا ہے اور ہمیشہ قرآن کو ہی اپنا تقیہ بناتا ہے، یعنی قرآن پر ہی ہمیشہ بھروسہ کرتا ہے، قرآن سے ہی ہر چیز کو حاصل کرتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں اور اس کے معنی اور اس کے الفاظ پر غور کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، یعنی فقط قرآن کے رٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔